فائز چند نے ملک پاکستان کا قانونی پامال کیتا ہے جڑا بندہ دا سر لاگ لے آوے ذاتی طور پہ 1 کروڑ روپے پیش کر ظہیر الحسن شاہ کو 10 سال قید کی سزا کا حکم سنا دیا۔ ظہیر الحسن شاہ کو 35.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ظہیر الحسن شاہ صاحب کو 10 سال کی سزا سنائی گئی اور جیل منتقل کیا گیا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو سب کچھ بتانے والے ہیں، ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے مقدمے پر قانونی پیش رفت تحریک لبیک پاکستان کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان میں ایک اہم قانونی پیش رفت کے تحت سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے خلاف جاری مقدمے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ مقدمہ ان بیانات اور اقدامات سے متعلق تھا جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے منسوب کیے گئے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ محض ایک نظریہ بحث نہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کے ایمان، عقیدے اور اجتماعی شعور کا بنیادی ستون ہے۔ برصغیر کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر دور میں اس عقیدے کی تحفظ کے لیے قربانیاں دی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ مسئلہ عوام کے دلوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے موقف کے مطابق یہ جماعت ابتدائی سے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پرامن اور آئینی جدوجہد کرتی آ رہی ہے۔ جماعت کا کہنا ہے کہ ان کی تاریخ، شناخت اور سیاسی جدوجہد کا مرکز یہی مقدس عقائد ہے جن پر کسی قسم کا سمجھوتہ ممکن ہی نہیں۔ تحریک لبیک کے رہنماؤں نے اپنے بیانات میں اس بات پر زور دیا کہ اختلاف رائے یا قانونی تنازع کو قانون اور عدالتی راستے سے حل کیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق پاکستان کا آئین اسلامی تشخص کا ضامن ہے اور اسی آئینی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہر شہری اور ہر حمایت کو اپنی بات رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اسی تناظر میں یہ نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری محض قانون کا نفاذ ہی نہیں، بلکہ سماجی حساسیت اور مذہبی جذبات کو سمجھنا بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسے معاملات میں توازن، احتیاط اور آئینی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں تاکہ کسی بھی طبقے میں بے چینی پیدا نہ ہو اور معاشرتی ہم آہنگی برقرار رہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا کہنا ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے قوم کا موقف بالکل واضح ہے، اور ریاستی پالیسیوں میں بھی اس واضح قومی اتفاق رائے کی عکاسی ہونی چاہیے۔ جماعت کے مطابق اداروں کو اپنے فیصلوں اور اقدامات میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح اسلامی اقتدار سے متصادم نہ ہو، بلکہ آئین پاکستان کی روح کے مطابق ہو۔ سیاسی و قانونی مبصرین اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان جیسے نظریاتی ملک میں مذہبی عقائد سے جڑے معاملات کو محض قانونی نہیں بلکہ قومی حساسیت کے زاویے سے بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اس میں ملک کے استحکام، امن اور اتحاد کی ضامن پوشیدہ ہے۔ دوستو، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آخر میں تحریک لبیک پاکستان نے یہ موقف دہرایا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی، عدالتی فیصلوں کے احترام اور پرامن جدوجہد پر یقین رکھتی ہے، اور آئندہ بھی اپنے نظریات موقف کو جمہوری اور آئینی طریقے سے عوام کے سامنے رکھتی ہے اور رہیں گی۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو گرفتاری کے بعد جیل کے اندر منتقل کیا گیا اور بمشقت 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ وہ سزا کیوں سنائی گئی؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے شرط رکھا تھا کہ فائز عیسیٰ کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو جب جیل منتقل کیا گیا تو اس کے باوجود وہ ناڈر اور وہ بے ڈر بندہ جو سید ہو کر بھی، داڑھی سفید ہو کر بھی وہ ختم نبوت کے لیے پہرا دیتا رہا۔ دوستو، ہم آپ کو حق بتانا چاہتے ہیں کہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں اور گرفتاری کے بعد جیل کے اندر منتقل کیا گیا۔ آیا یہ کیا وجہ ہے؟ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ایک بزرگ سید عالم دین، ختم نبوت کے لیے ہر کوئی تیار ہے، ہر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانا اور ختم نبوت کے بارے میں بات کرنا۔ ہم یہ اداروں سے چاہتے ہیں کہ ادارے بھی ہمارے اپنے ہیں، جتنے بھی بیٹے ہوئے ہمارے اپنے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے اور اس میں رہنے
رہنے والے بھی پرامن شہری اور اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ اگر یہ سب کچھ کسی غیر ملک میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یار پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے اور اس کے اندر مسلمان رہتے ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے اور یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا مسئلہ ہے۔ دوستو ہم آپ کو ضرور یہ بات کریں گے کہ ختم نبوت کے لیے ہر کوئی تیار ہے، چاہے چھوٹا بڑا، لیکن سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو اس وقت 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اس وقت میدان میں تھے اور آپ کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو 10 سال کی سزا سنائی گئی اور اس وقت سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جیل کے اندر آپ کو منتقل کیا گیا۔ دوستو ہمارا کام ہے حق اور سچ بیان کرنا، واضح کرنا، بتانا، باقی فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور اس ملک کے اداروں کو کیا کرنا چاہیے۔ ادارے بھی ہمارے اپنے ہیں، افواج بھی ہمارا ہی ہے، سب کچھ ہمارے ہیں، تو آخر یہ کون ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن دوستو اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ملتے ہیں